وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 24 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء کا یہ درس تفسیر انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 116 سے لے کر 124 تک جاری رہے گا، اور یہ اس سورت کا سیکنڈ لاسٹ درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس کا اختتامی درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر خون بھی حرام ہے، اور وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور جس پر بلند کیا گیا ہو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام وہ بھی حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ہاں اگر ایسی اضطراری حالت آ جائے، جان بچانی پڑ جائے تو لذت نہ لے، وَلَا عَادٍ اور عادی بھی نہ بنے، حد سے بھی نہ بڑھے، جان بچانے کی خاطر اگر خنزیر کا گوشت کھا لیا تو فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اس پر اللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں کرے گا، غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ تو یہ مسئلے پر پچھلے درس میں مفصل بحث ہو چکی ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 116 کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ اور نہ جھوٹ بولو، نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبان بیان کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ بھی طریقہ رہا کہ جو وہ کہتے تھے حلال ہو جاتا تھا، اور جو وہ کہتے تھے وہ حرام ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے، اور تم اپنی زبانوں سے یہ جھوٹ بول کے کہہ دیتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ حلال حرام کا کسی کو اختیار نہیں ہے، حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال حرام سے اپنی امت کو آگاہ فرما دیتے ہیں۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اس طرح تم بہتان باندھو گے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تراشتے ہیں، لا وعلی اللہ الکذب لا یفلحون جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اس جہان میں بھی ناکام ہیں اور اگلے جہان میں بھی ناکام ہیں۔ متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو، دنیا ہے، تم جھوٹ بول کے کما لو گے تو بھی کھا لو گے، حلال کما لو گے تو بھی کھا لو گے، فتوے بیچ کے کماؤ گے تو بھی کھا لو گے، اور دین بیان کر کے کچھ آ جائے گا حلال تو بھی کھا لو گے۔ ہاں پیسہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو، سود کا ہو، رشوت کا ہو، زنا کا ہو، شراب کی کمائی ہو، قتل کی کمائی ہو، جو بھی ہو پیسہ تو پیسہ ہی ہے۔ حرام کی روٹی پکے تب بھی پیٹ میں، حلال کی روٹی پکے تب بھی پیٹ میں۔ تو متاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انجام کار ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کی دیر ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا۔ مگر عجیب بات ہے کہ آج کا حرام خور بھی مطمئن ہے، ظالم بھی کہتا ہے میں جنتی ہوں، مظلوم تو کہتا ہے میں جنتی ہوں، ظالم بھی کہتا ہے، بے نماز بھی کہتا ہے مولوی صاحب ایویں ڈراندے رہندے ہو اسی پکا جانا ہی جنت چ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طبقے سے بات کر رہا ہے
کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دوں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ ساری رات عبادت کرنے والا اور ساری رات ننگے ناچ دیکھنے والا میں برابر کر دوں گا، نکاح کی چھتری میں زندگی گزارنے والی اور سر عام زنا کے اڈے پر بیٹھنے والی میں برابر کر دوں گا، حلال کی دال روٹی کھانے والے اور حرام کے مرغ و مسلم کھانے والے کیا میں دنیا میں برابر کر دوں گا؟ جنہوں نے ساری مظلوم عوام پر ظلم کیا اور جو مظلوم ظلم کی چکی میں پستے رہے میں قیامت والے دن برابر کھڑا کر دوں گا؟ نہیں نہیں، ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی آئی ہے کتاب جس میں تم نے یہ پڑھا ہے کہ سب کو قیامت والے دن ایک ہی صف میں کھڑا کر دوں گا؟ نہیں، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، میں مجرموں کو علیحدہ کھڑا کروں گا اور مظلوموں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو متاع قلیل، تھوڑی سی دنیا ہے، اٹھا لو مزے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آگے آؤ تمہارا دردناک انتظار کر رہا ہے، عذاب، دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا، حرام کر دی، ما قصصنا علیک، وہ چیزیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے، ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی جن کا ذکر آپ پر پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ساری چیزیں سورۃ الانعام میں بیان ہو چکی ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ میرے چینل سید سیف اللہ قادری سے سورۃ الانعام کی تفسیر نکالے، اور اس میں وہ سارے جانوروں کا میں نے بیان کیا جو باقی مخلوق کے لیے حلال تھے مگر یہودیوں پر حرام تھے، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بعض بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنے آپ پر آپ ظلم کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک للذین، بے شک آپ کا رب ان کے لیے، عملوا السوء، جنہوں نے غلطی کی، بجہالت، نادانی سے، بولو بجہالت، نادانی سے، گناہ کیے نادانی سے۔ ہر گناہ کو جہالت کہا ہے اللہ نے، ہر گناہ کو، کیونکہ علم تو گناہوں سے روکنے والا ہے، علم بھی ہو گناہ کر جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً بندہ جب گناہ کرتا ہے تو آنکھوں پر کوئی نہ کوئی جہالت کی پٹی آ جاتی ہے، دماغ پر کوئی نہ کوئی جہالت کی پٹی ہوتی ہے۔ اگر علم ہو تو علم کی خاصیت کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتا ہے علماء بندے تو وہ ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہر گناہ جہالت سے ہوتا ہے، پر ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ توبہ کر لیں۔ اور یاد رکھیے توبہ صرف مسلمانوں کے لیے آسان ہے، عیسائیوں کے لیے بڑی مشکل ہے، یہودیوں کے لیے بہت مشکل تھی، قرآن بھرا پڑا ہے، ان کے گناہ ان کے دروازوں پر لکھے جاتے تھے، ان کے گناہ ان کے ماتھوں پر لکھے جاتے تھے، ان کے گناہ جناب علی گناہوں کی وجہ سے سر عام عذاب آتے تھے۔ اور ان کے لیے، یہودیوں کے لیے ہفتہ ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار ہے، اور کنفیشن کرنا پڑتا ہے، جا کے کنفیشن کرنا پڑتا ہے پادری کے سامنے کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پادری کہتا ہے معاف، تو معافی ہوتی ہے، مگر ادھر کیا ہے؟ ثم تابوا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کسی کو نہ بتا، من کے اندر ہی اندر توبہ کر لے۔ اور کتنے گناہوں پر توبہ؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو گناہ کرتے 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 اور تیرے گناہ چڑھتے چڑھتے آسمان کے کنارے بھی بھر جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر بھی مجھ سے معافی مانگ، میں سارے معاف کر دوں گا، کیونکہ مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پرواہ بڑی ہے، ساڈے اندروں جاندی ہی نہیں۔ اور چنگی گل تے اسی ماشاءاللہ فوری بلا دینے ہاں، تے چونکہ اسی من دے گندے ہاں، گند ساڈے اندروں نکلدا ہی نہیں۔ 10 سال بعد بھی پوچھو تے گندی گل یاد ہوئے گی، برائی والی گل یاد ہوئے گی، اچھائی والی تو ادھر کرتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں۔ کوئی ہم پہ احسان کرے فوری بھول جاتے ہیں، پر کوئی ہم پہ تان کر دے وہ ہم مرتے وقت تک بھولتے۔ پر اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، آؤ معافی مانگو، سارے معاف کر دوں گا۔ ثم تابوا من بعد ذلك، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے۔ بولو جی اپنی۔ پنجاب میں ایک جملہ بولتے ہیں بڑا کمال کا کہ صبح دا بھلیا جے شامی گھر آ جائے، کگو خیر تسی تو بولنا ہی کوئی نہیں، میں ہی بولنا ہے، انہوں بھلیا نہ آکھو۔ یاد ہے یہ جملہ کبھی سنا ہے؟ چلو کوئی تھوڑا جہا انجن کر کے ہی دس دیو، سنیا نا؟ اب یہ نہیں بولنا، تھوڑا بڑا احسان ہے، شکریہ، اس تو اونچے نہیں بولنا۔ تو ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اللہ کہتا ہے پہلے توبہ کرو پھر اصلاح کرو۔ اصلاح کیا ہے؟ کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، دوبارہ وہ غلطی نہ ہو، یہ ہے اصلاح۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو توبہ کر لے اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ اور بتاؤں، اللہ کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے نا، اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ جیسے کرنسی نہیں چینج ہوتی، اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہ چینج کر دیتا ہوں، ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہوں، چلو معاملہ فٹ ہو گیا جی۔ اور ایک حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤون، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی گناہوں کی معافی کے دو ذریعے ہیں، ثم تابوا، توبہ کرو، من بعد ذالک، گناہوں کے بعد، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لو، ان ربک من بعدها، تو اس کے بعد تمہارا پروردگار لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ پہلے ترجمہ سن لو۔ ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم ایک مرد کامل تھے، کان امتن، امت تھے۔ امت کا مطلب مرد کامل، اندر کا بھی کامل اور باہر کا بھی کامل۔ بسا اوقات ایک بندہ پورے پنڈ ورگا ہوتا ہے، ایک بندہ پورے شہر ورگا ہوتا ہے، اور جدو وہ ٹر جان تو پھر وہ لب دے دنیا چ نہیں لبدے، جہان میں نہیں لبدے، صدیاں بعد پیدا ہوندے نے۔ ہے کوئی غوث پاک ورگا؟ ہے کوئی خواجہ غریب نواز ورگا؟ ہے کوئی میرے داتا صاحب ورگا؟ تو جو چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ ان جیسے نہیں آتے، اور جو ہوتے ہیں تو پھر بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے علماء کا اور اولیاء کا فیصلہ ہے کہ جیسے نبیوں میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے، ولیوں میں غوث پاک سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں جی، ولیوں میں غوث پاک ایسے ہیں جیسے نبیوں میں ہمارے محبوب ہیں، ان جیسا نبی کوئی نہیں، ان جیسا ولی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، اور خود حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابے ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ تو یہ جو یہاں ان کا ذکر کیوں آیا؟ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اور مسلمان کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو اللہ نے ساتھ ہی حضرت ابراہیم کا ذکر کر دیا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم تو پوری امت تھے۔ اب دیکھو بھائی، یہودیوں سے ہم کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو ہم عیسائیوں سے کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا کوئی بیٹا بنایا؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اللہ کی بیوی قرار دی؟ نہیں، ہم نے بھی نہیں دی۔ تو جو عقیدہ توحید حضرت ابراہیم کا تھا وہ ہمارا ہے۔ چلو ہم ایک اور بات کرتے ہیں، آپ کا کسی عیسائی یہودی سے سامنا ہو تو بتانا، اور ان سے پوچھنا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ بنایا، یہ تمہاری تورات میں بھی ہے، تمہاری انجیل میں بھی ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے۔ تو اب بتاؤ وہ بیت اللہ جو ابراہیم نے بنایا وہ تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ تسی تو خیر بولنے کھلی چھٹی ہے۔ تو وہ یہودیوں عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ چلو شکر ہے، تھوڑا بڑا کرم ہے، تسی تھوڑا زیادہ بول رہے ہو، اللہ تھوڑی صحت سلامت رکھے۔ مینوں لگتا ہے کہ ایک باری بولنے نال کلو خون گھٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بیٹے کی،
اب یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم کی تھی قربانی، حضرت اسحاق کی تھی، یا حضرت اسماعیل کی قربانی تو تھی نا، تینوں کتابوں میں ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں۔ تو حضرت ابراہیم نے قربانی دی، تو وہ قربانی عیسائیوں میں بھی کوئی نہیں، یہودیوں میں بھی کوئی نہیں، الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عقیدہ توحید تھا وہی ہمارے پاس ہے۔ تو خیر، ان ابراہیم کان امتن، ان کو کہا گیا جی امت تھے۔ امت کون ہے؟ جو تمام خوبیوں کا جامع ہو۔ امت کس برد کو کہتے ہیں؟ جو امام اور پیشوا ہو۔ امت کس بندے کو کہا جا سکتا ہے؟ جو حق و صداقت کا علمبردار ہو۔ اور امت کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری دنیا سے ناطے توڑتا جائے، رب سے ناطے جوڑتا جائے۔ یہ شان تھی۔ قانتن للہ، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، حنیفن، یکسوئی کرنے والے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہ یہودی اور عیسائیاں دی ویکھیا ویکھی مشرک بھی کہنے لگے کہ ابراہیم ساڈے سن، اسی ابراہیم دے سن۔ بھائی چھج تے بولے، چھاننی کی بولے، بدبختو تواڈے کول تے کتاب بھی کوئی نہیں، تواڈا تے مذہب بھی کوئی نہیں، پر جو یہودی اور عیسائی آکھدے سن وہ بھی نعرے مارن لگ پیندے سن، شاکر لی انعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، شاکر لی انعمی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر لمحہ وہ میرے شکر گزار تھے ابراہیم۔ اجتباہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، وہداہ، اور انہیں ہدایت عطا فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو ہم وہی راستہ تو مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بھی سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو خوبصورت دنیا عطا فرمائی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اے حبیب آپ کی طرف کہ ان اتبع ملت، کہ آپ پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھا۔ یعنی یہ ہمارے نبی کو حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی شان کو بلند فرما رہا ہے کہ ابراہیم نبی کے ہیں اور نبی ابراہیم کے ہیں۔ یہودی کہتے تھے نا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم کے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کے ہیں۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی ابراہیم میرے نبی کا ہے اور میرا نبی ابراہیم کا ہے۔ اچھا جی، ملت کی پیروی، تو ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں اور اپنے نبی کی امت ہیں۔ بھائی ملت کس لیے؟ قربانی حضرت ابراہیم نے دی، ہم دیتے ہیں، یہ ملت ہونے کی نشانی ہے۔ پر قربانی کرنی کس طرح ہے؟ جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہمارے امت ہونے کی نشانی ہے۔ بیت اللہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، مگر ہم کیوں ادھر منہ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے پسند کیا ہے؟ ابراہیم نے بنایا، یہ ملت ہونے کی دلیل ہے، پر ادھر منہ کرنا ہے حضور کی واسطے، حضور کی اتباع میں، یہ ملت امت ہونے کی نشانی ہے۔ تو بھائیو، ہم حضرت ابراہیم کی ملت ہیں اور اپنے نبی کی امت ہیں۔ وہ بھی حنیفہ تھے اور ہمارے نبی بھی سب سے ناطہ توڑ کر رب سے جوڑنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، بولو بھائی وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہودی مشرک کر رہے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی شرک کر رہے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرک تو ویسے ہی مشرک تھے، چاند کی پوجا، لات عزا ہبل ودو سوا سب کی پوجا، تو یہ سارے مشرک ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ابراہیم بھی مشرک نہیں ہے، میرا مصطفیٰ بھی مشرک نہیں ہے۔ انما جعل السبت، صرف ان لوگوں پر سنیچر کی پابندی تھی، یعنی ہفتے کے دن کی پابندی تھی، الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں۔ 3 جماعتیں ہو گئیں۔ اللہ نے کہا مچھلی نہیں کھانی ہفتے والے دن، 3 جماعتیں۔ ایک نے وہ گڑھے کھود کر پانی بھی ادھر مچھلیاں بھی ادھر، یہ ہو گئے۔ دوسرا گروہ
منع کرتا تھا کہ نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہی سی، انہاں آخیا اسی روکنا بھی نہیں تے کرنا بھی، ہم روکے ٹوکنے والے بھی نہیں ہیں، کریں گے بھی نہیں، جیڑا جتھے لگیا انہوں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے تمہیں دین کی باتیں سننے کی؟ آرام سے نماز پڑھو، سنتے پڑھو، بھاگ جاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح، ہمیں کیا ہے، کوئی جیے کوئی مرے، اپنی لین سیدھی رکھو۔ تو جب عذاب آیا نا، وہ صرف وہ بچے جنہوں نے تبلیغ کی تھی، ان کو تو رگڑا کے مچھلیاں کھانے والے تھے، اللہ نے فرمایا ان کو بھی رگڑو، کیونکہ انہوں نے کسی کو روکا ٹوکا، انہوں نے پیغام حق کسی کو دیا ہی نہیں، ان کو بھی رگڑو۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یار ایک وسطی تے تباہ کر تے اینج کر بھی چک تھلو تے پٹھی کر کے تھلے سٹ، اتلا حصہ تھلے تے تھلے والا اتنے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا اللہ وہاں ایک تیرا ولی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی، وہ صرف تیری عبادت ہی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پکڑ شروع ہی ہوندے تو کرنی ہے، عذاب شروع ہی ہوندے تو کر۔ یا اللہ اس سے وہ جو ولی ہے، فرمایا بڑا بڑا ہے، کیوں؟ وہ خود تو عبادت کرتا ہے پر کسی کو گناہوں سے روکتا، تبلیغ نہیں کرتا۔ بھائی تبلیغ کرنی بھی بڑی مشکل ہے تے سننی کیڑی مشکل ہے، تسی سب ویکھ لو، تے کرنی کیڑی مشکل ہے میں جاننا وا کہ سارا دن تیاری کرنی پیندی ہے، ایویں تے نہیں روزانہ اگلی تقریر آندی، ایک تقریر تے ساری کر لینے ہیں نا اسی مولوی، پر روزانہ آگے سنانا کم سوکھا، تو یہ کام بڑے مشکل ہے۔ انہوں نے اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے روز، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو مذہبی اختلاف ہے اب یہ ہمارے سمجھنے سمجھانے سے ختم ہو سکتے، جیڑا مذہبی طور تے جتھے لگے ہے نا وہ ہٹن نو تیار ہے۔ اور بندہ دوائی کدوں لیندا ہے جدوں اپنے آپ نو مریض سمجھے، تے جیڑا سمجھے میں ہی گاما پلوان ہاں وہ کسی ڈاکٹر دے نیڑے لگدا، وہ کہتا میں ہوں ٹھیک، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کا ہر بیمار اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہا ہے۔ مرزے نو منن والے کہندے نے اسی سچے ہاں، گامے کانے مرزے نو منن والے قادیانی کہتے ہیں ہم، اور ہم سب کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم جیسا مسلمان کوئی نہیں۔ صحابہ پر بھونکنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جیلم چ ماشاءاللہ منی پیک مرزا اٹھے ہے، ایک تو وڈا ہے نا بگ ماسٹر، ایک منی پیک بھی اٹھے ہے، سمال مرزا ہے، وہی مرزا سی ہے، یہ بھی مرزا سی، اور او مرزا بھی الو دا پٹھا انجی شروع ہویا سی، کدے صحابہ تے تبرہ کردہ سی، مرزا غلام احمد قادیانی، کدے حضرت حسین تے، کدے حضرت فاطمہ تے، پھر حضرت عیسیٰ تے، پھر امام مہدی تے، پھر اللہ تے، اور اے جیلم والا مرزا بھی بالکل اس سے کم تے جا رہے ہیں۔ کبھی حضرت امیر معاویہ کو سیدھا ہوا کھڑا ہوتا ہے، کبھی یہ اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر، اور کبھی حضرت ابو سفیان پہ جرا کر رہا ہے، کبھی سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جرا کر رہا ہے، کبھی کسی معاملے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے دیوبندی سارے غلط ہیں، سنی سارے غلط ہیں، وہابی سارے غلط ہیں، بس میں کلہ ہی ہاں۔ یہ تو وہی گل ہے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تو کلہ وچ رانجا یار پھرے، یعنی سارے ہی غلط ہیں بس میں ٹھیک ہوں۔ تو اب قرب قیامت ہے بھائیو، یہ فیصلے اب ہوں گے نہیں۔ لوگوں کے ہاں مولویوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، مولوی کے فتووں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ دین کی حیثیت نہیں ہے نا۔ غزوہ احد میں جس طرح صحابہ نے حضور کو گھیرے میں لے لیا کہ کوئی تیر حضور تک نہیں جانے دیں گے، آج بھی اہل حق الحمدللہ قرآن حدیث کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں کہ جس نے بھونکنا ہے ہم پہ بھونکو، ہم تمہیں قرآن و حدیث تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ مولوی مسئلہ کرتا ہے تو جنہوں نے نہیں نہ ماننا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کونی ٹھیک نہیں۔ اب یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ مسئلہ ٹھیک نہیں، ادھر تو جا نہیں سکتے تو نشانے پہ ہم کو رکھ، وہ گل تو ٹھیک سی پر تھوڑا لبو لہجہ ٹھیک نہیں سی۔ سمجھ آئی؟ تکلیف تو مسئلے کی ہے، اصل درد تو وہ ہے، پیڑا اور دفقیاں اور نکالیں گے یوں۔ وہ جی گل بڑی ٹھیک سی پر تسی تھوڑا جہا لہجے نال تے سہجے نال کہندے نا، میں کہا پھر تسی غوث پاک دے پیچھے چل پڑنا سی نا۔ مسئلہ تو تمہیں وہی پیڑ ہے کہ اس نے کیا کیوں نہیں۔ کبھی کہیں گے جی آج تک کسی مولوی نے نہیں کیا، تسی نویں آ گئے ہو۔
تو میں پچھلے دن ایک آدمی مجھے کہنے لگا، 3-4 بندے کٹھے بیٹھے تھے، وہ جی تسی یہ مسئلہ کیتا ہے تے فلاں اگے کسی مفتی نے نہیں کیتا۔ میں کہ وہ سارے الو دے پٹھے نے، یہ کی گل ہوئی؟ میں کہ جی بندے دے پتر ہون تے مسئلہ تے کرن نا، مفتی بھی کہلایا، علامہ بھی کہلوایا، تواڈے کو تنخواہ بھی پھاڑی تے مسئلہ پھر نہ دسیا، پھر 1-2 نہیں، ماشاءاللہ تسی سینکڑوں چینج کر چکے ہو۔ شاید میرا خیال ہے کرکٹ ٹیم دے برابر تے مولوی چینج ہو چکے ہون گے، ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں کس دن رڑ جائیے۔ تو یہ باوجود یہ مسئلہ کوئی نہیں دسیا، تو میں کہ مولوی تے نہ ہوئے، الو دے پٹھے ہوئے، آندا باقی سارے جڑے نے، میں کہ وہ بھی اتنے ہی شامل کر لو۔ جدو مسئلہ دسنا ہی نہیں تو پھر عالم کس بات کے، مفتی کس بات کے؟ اور اگر کوئی بتائے تو پھر گلی گلی میں کہیں گے مولوی بڑا سخت ہے، مولوی بڑا سخت ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا تو میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تبلیغ قبول ہو گئی ہے، شکر ہے، دین کو تو سخت نہیں نہ کہہ رہے، ہمیں کہہ رہے چلو کہنے دو۔ اور درد وہی مسئلے دی ہوندی ہے۔ میں انہوں کہا مینوں ادو سخت کہنا جدو میں کسی سبزی لیندیا لڑ پواں، کتے دودھ لیندیا لڑ پواں، دہی لیندیا لڑ پواں، چینی لیندیا لڑ پواں، ادو سخت کیا جے۔ تو میں تمہیں سناواں قرآن تے تسی آکھو سخت بڑا ہے، یہ مطلب ہے کہ گل ہو رہا ہے تے پیڑ اصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، حق سن کے سمجھ کے پھر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔